بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں ہمارے ملک پاکستان کے مشہور خطیب، اتحاد اہل سنت والجماعت ضلع ٹوبہ ٹیکسنگ کے امیر، ماموں کانجر میں جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ کے محتمم حضرت مولانا عبدالقدوس گجر دامت برکاتہم کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا خطاب ارشاد فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام اسٹیج پہ تشریف فرما حضرات علماء کرام، دیگر عزیز بزرگوں، دوستو، بھائیوں، آج یہ ہمارے مرکز اتحاد اہل سنت والجماعت کا 5واں سالانہ اجتماع، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک میرا آپ کا یہاں پہ آنا، سننا، سنانا اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے بھائیوں، حضرات نے حکم دیا کہ قیام پاکستان اور خدمات علماء دیوبند کے حوالے سے میں آپ کے سامنے گفتگو کروں۔ اگرچہ یہ عنوان بہت لمبا ہے اور اس کے لیے وقت بھی کافی چاہیے، لیکن میں نہایت ہی اختصار کے ساتھ چند منٹوں میں اپنی بات کا خلاصہ آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ قیام پاکستان کے لیے علماء دیوبند کی کیا خدمات ہیں، اس پر میں آغاز کلام کرنے سے پہلے ایک اعتراض اور سوال کی طرف آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات نے اکثر و بیشتر دیکھا ہوگا کہ کچھ جاہل ملا جن کے سینے میں علماء دیوبند کا بغض ہے، وہ یہ اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ علماء دیوبند پاکستان کے قیام کے حق میں نہیں تھے۔ ان بیچارے جاہلوں کو تو اتنا بھی نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، کہ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، جسے اللہ عزت دے اسے ذلیل کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن چونکہ اس کا سینہ علماء دیوبند کے کینے سے بھرا ہوا ہے، اس لیے وہ بیچارہ علماء دیوبند کو بدنام کرنے کے لیے اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے اور علماء دیوبند کے خلاف زبان استعمال کرتا ہے کہ علماء دیوبند قیام پاکستان کے حق میں نہیں تھے۔ اب ہمارے وہ دوست کہ جنہیں اس حقیقت کا علم نہیں، وہ ان کے بیجا اعتراض سن کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں نے اس سوال کی طرف آپ کی توجہ اس لیے دلوائی کہ قیام پاکستان آپ کو اس عنوان سے مناسبت نہیں، لیکن ہمارا دشمن ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ ہر جگہ کہتا ہے کہ علماء دیوبند، کبھی کہتا ہے یہ استحکام پاکستان نہیں چاہتے اس لیے کہ یہ قیام پاکستان نہیں چاہتے تھے۔ اس اعتراض کو ذہن میں رکھیے گا۔ میں نہایت ہی اختصار کے ساتھ چند منٹوں میں آپ حضرات کے سامنے قیام پاکستان کی حقیقت لانا چاہتا ہوں، اور میرے اکابر نے قیام پاکستان کے لیے کیا قربانیاں پیش کی ہیں۔ میرے بھائیوں، قیام پاکستان کے لیے 4 بڑی تحریکیں چلی۔ میں نے عرض کیا کہ عنوان بہت طویل ہے، لیکن وقت نہایت ہی مختصر، میں اشارتاً بات کرتا جاؤں گا تاکہ وہ جاہل ملا جو ہماری قوم کا علماء دیوبند کے حوالے سے ذہن خراب کرنا چاہتا ہے، اس کو نہایت ہی اچھا اور احسن جواب ملے، تاکہ پھر اس جاہل ملا اور اس کی نسل کو دوبارہ علماء دیوبند پہ اعتراض کرنے کی جرت نہ ہو۔ تو میں نے عرض کیا کہ قیام پاکستان کے حوالے سے 4 بڑی تحریکیں چلیں۔
سب سے پہلی تاریخ 1818 میں چلی۔ اس تحریک کو چلانے والے سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید۔ میں نے کہا دیکھتے جانا، یہ جاہل ملا، اس کا کوئی بزرگ تمہیں قیام پاکستان کی کسی تحریک میں نظر نہیں آئے گا۔ میں بات کو پھر مختصر کرتے ہوئے، مجھے وقت کا احساس ہے، وگرنہ یہ ایک ایک تحریک جو قیام پاکستان کے لیے چلی ہے، یہ ایک ایک مستقل تقریر ہے۔ تو میں نے کہا قیام پاکستان کے لیے سب سے پہلی تحریک چلی ہے 1818 میں۔ یہ تحریک کیوں چلی؟ اس لیے کہ انگریز جو ایسٹ انڈیا کے ایک تجارتی کمپنی کی شکل میں اس نے ہندوستان میں قدم لگائے تھے، یہ آگے بڑھا ہے۔ ادھر مغلیہ خاندان کی سلطنت ٹوٹی ہے، اس نے آگے بڑھ کے اب علاقوں پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے پہلے بنگال پہ قبضہ کیا، پھر یہ آگے بڑھا، اس نے میسور پہ قبضہ کیا، پھر یہ آگے بڑھا، اس نے سندھ کی طرف اپنے قدم بڑھائے۔ تو اب علماء دیوبند کے ہاں جناب اکابر، اہل سنت والجماعت کے اکابر حضرت سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، یہ دونوں بزرگ اٹھے ہیں۔ کیوں اٹھے؟ تاکہ انگریز کے بڑھتے ہوئے قدم روک دیا جائے۔ بھائی اگر وہ کھڑے نہ ہوتے، اگر وہ قوم کو یہ راستہ نہ دکھاتے کہ انگریز کے قدم روکنے چاہیے، انگریز کے ہاتھ توڑنے چاہیے، تو قوم کو کبھی بھی شعور نہ ملتا اور کبھی بھی پاکستان کا خیال نہ آتا۔ خیر سب سے پہلی تحریک 1818 میں چلی ہے، لیکن بالا کوٹ کے میدان میں، بالا کوٹ کے پہاڑوں پہ ان بزرگوں کو شہید کر دیا گیا۔ اب مسلمان قوم سوچ رہی تھی شاید ان کے بعد اب کوئی آزادی کا نام نہیں لے گا، اب ان کے بعد کوئی انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالے گا، اب ان کے بعد کوئی انگریز کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ لیکن یہ قوم کی بھول تھی، اس لیے کہ جو تحریکیں اخلاص کی بنیاد پہ ہوا کرتی ہیں، عروج زوال آیا کرتے ہیں، ہاں صبح و شام آیا کرتی ہے، لیکن جو اخلاص کی بنیاد پہ تحریکیں اٹھتی ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوا کرتی، وہ وقتی طور پہ دوا ضرور کرتی ہیں۔ اس لیے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ ہاں بالا کوٹ کے میدانوں کو سجا دیا، بالا کوٹ کے پہاڑوں کو اپنے خون سے رنگین کر دیا، لیکن پیغام دے دیا کہ یہ شہداء کا خون ہے، یہ ایک نہ ایک دن رنگ لائے گا۔ ہاں ان کے شہید ہونے کے بعد انگریز آگے بڑھا ہے، اس نے پھر سندھ پہ بھی قبضہ کیا، اس نے پنجاب پہ بھی قبضہ کیا۔ اب جنوبی ایشیا میں انگریز کی حکمرانی ہے۔ 1857 ہاں 1857 تک انگریز پورے جنوبی ایشیا پہ چھا گیا۔ تو میں نے کہا یہ پہلی تحریک ہے، اس تحریک میں کوئی اور نظر نہیں آتا، اگر نظر آتے ہیں تو اکابرین علماء دیوبند نظر آتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ ہاتھ کھڑے کرو ماشاءاللہ، سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں نے کہا توجہ رکھنا بھائیو، یہ پہلا دور، یہ پہلی تحریک ہے۔ 1857 تک انگریز پورے جنوبی ایشیا پہ چھا چکا تھا، جنوبی ایشیا کو اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اب ساری دنیا خاموش ہے، پھر تحریک کا آغاز ہوتا ہے۔ تحریک کے آغاز کا سبب کیا؟ میں نے کہا اگر میں ان باتوں میں جاؤں تو پھر لمبا وقت چاہیے۔ ہاں تحریک اٹھی ہے، بہادر شاہ ظفر کو سامنے لایا گیا۔ کیوں لایا گیا؟ علماء کہاں پہ گئے تھے؟ میں نے کہا اس لیے اسے سامنے لایا گیا، اگر کوئی اور اٹھتا تو بغاوت شمار ہوتی تھی، لیکن بہادر شاہ ظفر یہ تو بادشاہ تھا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کی بادشاہت صرف دلی تک، اس کا حکم صرف دلی تک چلتا تھا۔ یہ تفصیل طلب باتیں ہیں، میں وقت بچانا چاہتا ہوں۔ بہادر شاہ ظفر کو سامنے رکھا گیا، پھر تحریک کا آغاز ہوتا ہے۔ قیام پاکستان کے لیے دوسری تحریک چلی ہے، یہ تحریک آزادی ہند کے نام سے مشہور ہوتی ہے۔ ہاں یہ تحریک چلی ہے، اس تحریک کا امیر کون بنا؟ میں نے کہا اس جاہل ملا کو سامنے رکھنا جو علماء دیوبند پہ اعتراض کرتا ہے، اس سے پوچھنا تحریک آزادی ہند چلی ہے، اس کا امیر کون تھا؟ جواب ملے گا امیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ تھے۔ میں نے کہا اس سے پوچھنا جو علماء دیوبند پہ اعتراض کرتا ہے اس تحریک کا سپاہ سالار کون تھا؟ پھر جواب ملے گا قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ تھے۔
پھر اس سے پوچھنا اس سپاہ سلال کے نیچے کام کرنے والے مجاہدین کی صفِ اول میں کون تھا؟ پھر جواب ملے گا کہ حافظ محمد ضامن شہید رحمت اللہ علیہ۔ پھر پوچھنا یہ تحریک آزادی ہند جو چلی ہے، ہاں جس نے شاملی کا میدان سجایا ہے، جس نے تھانہ بھون سے اپنی تحریک کا آغاز کیا، لاشوں پہ لاشیں گری ہیں، گردنیں کٹی ہیں، جیلیں بھری ہیں، لیکن یہ تحریک آگے بڑھتی ہے۔ اس سے پوچھنا اس تحریک کا قاضی کون تھا؟ پھر جواب ملے گا کہ اس کا قاضی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی تھے۔ میں نے کہا جاہل ملا، تیرا اعتراض کہاں پہ گیا؟ یہ تحریک آگے بڑھ اتنی قربانیاں لگی کہ لوگوں کو گھروں سے نکال کے ذبح کر دیا گیا۔ انگریز چاہتا تھا کہ اس تحریک کو بھی مٹا دیا جائے، اس کا نام لینے والوں کو بھی مٹا دیا جائے، لیکن وہ جانتا نہیں تھا کہ جسے اللہ بچائے اسے مٹا کوئی نہیں سکتا۔ پھر ایک دفعہ انگریز دلی پہ قابض ہو جاتا ہے، تحریک پھر دب جاتی ہے۔ ہاں اب پھر تحریک دبی ہے، اب پھر لوگوں کا وہی ذہن ہے کہ اب دوبارہ تحریک نہیں اٹھے گی، لیکن وہ جانتے نہیں تھے یہ شہداء کا خون رنگ لائے گا۔ شہداء کا خون جو ہے یہ اس سرزمین پہ بہہ چکا ہے، اب یہاں پہ انگریز رہ نہیں سکتا۔ تحریک آگے بڑھتی ہے۔ پھر برطانیہ نے ایک عجیب قدم اٹھایا، اس نے جناب والا جہاں جنوبی ایشیا پہ قبضہ کیا، وہیں مسلمانوں کے ایمان پہ بھی ڈاکہ ڈالنا چاہا۔ پھر اللہ نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو کھڑا کیا، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند بنایا اور اعلان کیا کہ میری خواہش یہ ہے کہ یہاں سے نکلنے والا ہر سرخیل، یہاں سے تیار ہونے والا ہر مجاہد انگریز کی اینٹ سے اینٹ پہ جا دے، انگریز کا دنیا میں جینا حرام کر دے۔ میں نے کہا الحمدللہ تحریک آزادی ہند کو مٹانے والا پچھتا رہا ہے، آج دیوبند بھی واقعی ہے، دیوبند والے بھی۔ میں نے کہا تحریک چلی، تیسری تحریک قیام پاکستان کے لیے، جسے تحریک ریشمی رومال کہا جاتا ہے۔ اس تحریک کے بانی کون؟ میں نے کہا غور سے دیکھ، اس جاہل ملا سے پوچھ، یہ بتائے گا کہ اس تحریک کے بانی پھر شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ تھے۔ میں نے کہا ہاں، میں تفصیل میں جاؤں تو لمبا وقت چاہیے۔ پھر چوتھی تحریک چلتی ہے، یہ تحریکیں اپنے اپنے وقت میں چلی۔ میں نے کہا اگر یہ تحریکیں نہ چلتی پھر پاکستان کا تو خیال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ ہاں جناب انگریز قابض تھا، جب تک انگریز سے جان نہ چھوٹتی پاکستان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہاں بھائیو، پھر چوتھی تحریک چلتی ہے قیام پاکستان کے لیے۔ 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ بنتی ہے، 1913 میں مسٹر جناح اس میں شامل ہوتے ہیں۔ ہاں جناب والا 1930 میں علامہ اقبال تصور پاکستان پیش کرتے ہیں، 1940 کو قرارداد پاکستان پیش ہوتی ہے، 1947 کو پاکستان بنتا ہے۔ میں نے کہا ہاں یہ تو پاکستان بنانا، لیکن جو جاہل ملا کا اعتراض تھا کہ علماء دیوبند پاکستان بنانے کے حق میں نہیں تھے، میں نے کہا اس کے سوال کا جواب بھی تو لیتا جانا۔ میں نے کہا ہاں یہ کہتا ہے کہ پاکستان بنانے کے حق میں نہیں تھے۔ میں نے کہا مسٹر جناح سے پوچھ لیتے ہیں، جسے میں اور آپ قائد اعظم کہتے ہیں، ہاں جو پاکستان کے بانی ہے۔ مسٹر جناح کے پاس کچھ لوگ آئے، کہا حضرت آپ پاکستان بنانا چاہتے ہیں، کچھ علماء آپ کے خلاف ہیں، آپ کا کیا بنے گا؟ اس نے کہا مجھے کوئی پریشانی نہیں، اس لیے کہ میرے پاس ایک ایسا عالم ہے پاکستان بنانے کی تائید کرنے والا، ایک ایسا عالم ہے کہ اگر اس کے علم کو سارے علماء پہ تقسیم کر دیا جائے تو سارے علماء مل کے اس کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور پتا جاہل ملا وہ عالم کون تھا؟ میں نے کہا جواب آتا ہے، وہ عالم حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ تھے۔ میں نے کہا کہاں گیا؟ کہتا تھا جی دیوبند والے پاکستان کے قیام کے حق میں نہیں۔ میں نے کہا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مسٹر جناح نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرے پاس ایک ایسا عالم ہے جو پاکستان بننے کی تائید کرتا ہے، اگر اس کے علم کا مقابلہ سارے علماء سے کیا جائے تو کوئی اس کے علم کا مقابلہ کر سکتا؟ میں نے کہا آگے چلیے۔ کہتا جی نہیں جی علماء دیوبند اعتراض کرتے تھے، علماء دیوبند قیام پاکستان نہیں چاہتے تھے۔ میں نے کہا بیٹا ہم چھپاتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارے دامن میں کوئی داغ نہیں ہے۔ میں نے کہا ہاں جب قیام پاکستان کا عمل آیا علماء دیوبند کے دو نظریے تھے،
علماء دیوبند کی 2 رائے تھی. ایک رائے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اور آپ کے مریدین کی کہ ہر حال میں پاکستان بننا چاہیے، جیسا بھی پاکستان بنتا ہے یہ پاکستان بننا چاہیے. لیکن دوسرا نظریہ حضرت بخاری حضرت مدنی کا تھا. سنو بھائیو، ان کا نظریہ کیا تھا؟ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے، بلکہ ان کی رائے یہ تھی اور لوگوں یہ کلمہ، یہ پاکستان جو ہے اس کی بنیاد کلمے کو بنایا جا رہا ہے. ہم کلمے کے نام پہ اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے، اپنے گھر بار چھوڑ دیں گے، لاکھوں قربانیاں دینے پڑے گی. لیکن جو لوگ ہمیں پاکستان بنا کے دینا چاہتے ہیں ان بیچاروں کا نعرہ تو یہ ہے کہ ہم پاکستان میں اسلامی قانون لے کے آئیں گے. لیکن ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ یہ اپنے وجود پہ اسلام لاگو نہیں کر سکتے. ان کی حالت یہ ہے یہ اپنے گھر میں اسلام لاگو نہیں کر سکتے. جو اپنے وجود پہ اسلام لاگو نہیں کر سکتا، جو اپنے گھر میں اسلام لاگو نہیں کر سکتا، وہ ملک کو نظام کیا دے گا؟ یہ ہمارے اکابر کی رائے تھی. اور بھائی رائے تو ہر کسی کا حق ہوتا ہے، رائے دینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا اور رائے کو اختلاف نہیں کہا جاتا. جب رائے دی جاتی ہے اگر مان لی جائے تو بھی ٹھیک ہے، اگر نہ مانی جائے. میں نے کہا رائے، حضور جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، حضرت عمر آئے، آقا نہ جائیے، عمر پڑھاؤں گا. جب حضور پڑھانے لگے تو عمر پیچھے کھڑے ہیں. میں نے کہا رائے دی ہے، رائے میں کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے. میں نے کہا میرے اکابر نے رائے دی ہے. یہ لوگ جو ہمیں اس وقت کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستان بنائیں گے، اسلامی قانون لائیں گے، میرے اکابر نے خدشہ ظاہر کیا. میں نے کہا بتاؤ نا، مجھے اور آپ کو تو آج خدشہ ہے نا کہ 65 سال گزر گئے ہمیں اسلامی قانون نہیں ملا. میرے اکابر نے اپنی حکمت اور بصیرت سے اس وقت بتا دیا تھا کہ تمہیں جو پاکستان دیا جا رہا ہے یہاں اسلامی قانون نہیں آئے گا. میں اور آپ آج کہہ رہے ہیں، انہوں نے اپنی حکمت بصیرت سے اس وقت کہہ دیا. لیکن جب پاکستان بن گیا، رائے تھی نا، جب پاکستان بن گیا حضرت مدنی نے حضرت لاہوری کو خط لکھا ہے، کہا ہاں میری رائے تھی اب پاکستان نہ بنے لیکن پاکستان بن گیا. میری رائے تو ایک رائے تھی. خط میں کیا لکھا ہے؟ کہا لاہوری یہ پاکستان ایک اسلامی ریاست کی صورت میں منظر عام پہ آیا ہے، اب اس کی حیثیت ایک مسجد کی ہے. ہاں جناب، اس ملک کی حفاظت کرنا ایک دینی فریضہ ہے. اس کی حفاظت کرنا ایک دینی، یہ حضرت مدنی کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ اور حضرت بخاری رحمت اللہ علیہ نے تو کمال کر دیا. تارا سنگھ مسٹر جناب کو چیلنج کرتا ہے، پاکستان بنا، تارا سنگھ مسٹر جناب کو چیلنج کرتا ہے، دھمکی دیتا ہے. حضرت بخاری نے کہا تارا سنگھ ہوش کر، تو سمجھتا ہے اگر تو دھمکی دے کے تلوار اٹھائے گا تیری تلوار کا مقابلہ کرنے والا مسٹر جنا نہیں بلکہ عطا اللہ شاہ بخاری ہوگا. میں نے کہا اعتراض کرنا آسان ہے، اس جاہل ملا کو کیا پتا، یہ تو ٹوٹی کے لیے پیدا کیا. میں نے کہا دیکھ سید اسماعیل شہید، سید احمد شہید کی تحریکیں ناکام کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ ان پہ اس وقت جناب وہابی ہونے کا الزام لگایا گیا. تحریک ریشمی رومال ناکام کیوں ہوئی؟ اسی وقت انگریز نے جو اپنے ایجنٹ تیار کیے ہوئے تھے اس نے علماء دیوبند پہ نعوذ باللہ نبی کے گستاخ ہونے کے فتوے لگائے. میں نے کہا ہاں اس بیچارے کا تو کام ہے، اس کی تو ڈیوٹی ہے علماء دیوبند کو بدنام کرنا، لیکن یہ جتنا بھی بدنام کرے گا جسے اللہ عزت دے اسے کوئی ذلیل کر سکتا. میں نے کہا کہتا جی آپ کے اکابر خلاف تھے. میں نے کہا سن، حضرت بخاری رحمت اللہ علیہ خطاب کرتے ہوئے فرمایا لوگو میری ایک رائے تھی کہ پاکستان ابھی قیام عمل میں نہیں آنا چاہیے، لیکن اب میری رائے ختم ہو چکی ہے، پاکستان بن گیا ہے. سنو عطا اللہ شاہ بخاری اعلان کرتا ہے کہ اب اگر کوئی زبان پاکستان کے خلاف نکلی وہ زبان گدی سے کھینچ دی جائے گی. اگر کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا وہ آنکھ نکال دی جائے گی. اگر کوئی ہاتھ بڑھا وہ ہاتھ توڑ دیا جائے گا. اگر کوئی قدم بڑھے وہ قدم کاٹ دیا جائیں گے. میں نے کہا کون ہے یہ؟ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ایک رائے دی لیکن رائے ناکامیاب ہوئی، پاکستان بنا ہے. کہا لوگوں عطا اللہ شاہ بخاری آج بڑی دنیا کے سامنے اعلان کرتا ہے کہ میری ایک رائے تھی، وہ رائے دم توڑ چکی ہے. اب میرا اعلان ہے اگر اس عرض مقدس کو جو ایک
مسجد کی مانند ہے. اگر اس ارض مقدس کو اگر میرے بچوں کی قربانی کی ضرورت پڑی, عطا اللہ شاہ بخاری بچے قربان کر دے گا. اگر میرے مال کی ضرورت پڑی اپنا مال بھی قربان کر دے گا. اگر حتیٰ کہ میری جان کی ضرورت پڑی عطا اللہ شاہ بخاری اپنی جان بھی قربان کر دے گا. میں نے کہا کہنا آسان ہے لیکن چھوڑ, یہ تو جاہل ملا ہے. میں تجھے مسٹر جناح کے دروازے پہ لے جاتا ہوں. ہاں مسٹر جناح جو بانی پاکستان ہے, ذرا ان سے پوچھتے ہیں نا. میں نے کہا بتائیے, آج کچھ جاہل ملا کہتے ہیں کہ پاکستان بننے کے حق میں علماء دیوبند نہیں تھے. اس نے کہا تمہیں کس نے کہا؟ میں نے کہا آپ بتائیے نا. اس نے کہا میں تو بتا چکا ہوں. ہاں مغربی پاکستان میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی کے ہاتھ سے پاکستان کا پرچم بلند کروا کے, اور مشرقی پاکستان میں حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی کے ہاتھ سے پرچم بلند کرا کے میں تو بتا چکا ہوں کہ یہ پاکستان بنانے والے ہیں, یہ پاکستان کے لیے قربانی دینے والے ہیں. اور میں نے کہا بھائی نانا, پاکستان کے دستور سازی کی باری آئی ہے اور جاہل ملا تجھے نہیں بلایا گیا. اس وقت بھی بلایا گیا. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ کو بلایا گیا جو دیوبند کا سپوت ہے. حضرت مولانا احتشام الحق رحمت اللہ علیہ کو بلایا گیا جو دیوبند کا سپوت ہے. اور تو کہاں کہاں جائے گا؟ میں نے کہا پاکستان بنا ہے. پاکستان بننے کے بعد حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی اپنی جماعت کو لے کے مسٹر جناح کو مبارکباد دینے کے لیے جب ان کے گھر جاتے ہیں, مسٹر جناح کھڑا ہو کے استقبال کرتا ہے. جب مولانا شبیر احمد عثمانی نے مبارکباد پیش کی ہے, کہنے لگا نا مولانا مجھے مبارک نہ دو, مبارک تمہیں ہے, اس لیے کہ پاکستان بنانے والا میں نہیں, پاکستان بنانے والے تم ہو. میں نے کہا مولوی بتا, تیرا اعتراض تو مسٹر جناح نے دور کر دیا, لیکن تیرے حصے میں صرف اور صرف حسد آیا ہے, بغض آیا ہے. تیرے حسد سے کچھ ہونے والا. آخری بات کروں, بنانے والے بھی ہم ہیں, اور کہو الحمدللہ بچانے والے بھی. پاکستان کے استحکام کے لیے میں نے کہا ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے, ایک ظاہر ہوتا ہے. پاکستان ظاہر ہے, اس کی بنیاد کلمہ ہے. یہ کلمے کے نام پہ لیا گیا. میں چاروں ادوار کو آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ لایا ہوں. اگر ان چاروں دوروں کو دیکھا جائے, انگریز نے جہاں ہماری جناب زمین پہ قبضہ کیا, ہماری جناب والا پراپرٹی پہ قبضہ کیا, وہاں اس نے ہمارے ایمان پہ بھی حملہ کیا. وہ جانتا تھا یہ جو بنیاد ہے کلمہ بنیاد ہے, اگر یہ مضبوط رہا میں لاکھ ان پہ قبضہ کر لوں, ایک نہ ایک دن مجھے یہ ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑے گا. اس لیے اس نے ہر دور میں ایمان والوں کی بنیاد یعنی کلمے پہ بھی حملہ کیا ہے. میں نے کہا پاکستان بن چکا ہے. استحکام پاکستان کے لیے جیسے ظاہری پاکستان کے استحکام کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے, اسی طرح پاکستان کی جو بنیاد ہے یعنی کلمہ اور مومن کا جو ایمان ہے, اس کی حفاظت کے لیے بھی بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. اور میں تادیش بن نعمت کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں الحمدللہ علماء دیوبند نے پاکستان بنایا بھی ہے, اس کے استحکام کے لیے اب بھی کردار ادا کر رہے ہیں. میں نے کہا ایمان اور کلمے کو بچانے کے لیے میری تبلیغی جماعت گلی گلی پھر کے ایمان اور کلمے کی دعوت دے رہی ہے. میں نے کہا اس سے آگے چلیے. ہاں جناب والا, پھر انگریز نے ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے, ہمارے کلمے پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے اس نے بہت سارے فتنے کھڑے کیے. الحمدللہ علماء دیوبند ان فتنوں کا مقابلہ کر رہا ہے تاکہ پاکستان کی بنیاد کمزور نہ ہو. اگر ختم نبوت کے حوالے سے ڈاکہ ڈالنے کے لیے باطل آیا ہے تو ختم نبوت کے محافظ موجود ہیں. اگر صحابہ کی ناموس کی بات آئی ہے تو ناموس صحابہ کے محافظ موجود ہیں. اگر سیاست کے اندر بات آئی ہے, ہاں جمعیت موجود ہے. میں نے کہا ہاں ہر میدان میں ہم نے بنیاد پاکستان کلمے کا دفاع کیا ہے. اور میں نے کہا اگر انگریز جو ہے وہ جناب جدید مولوی پیدا کر کے ذاکر نائک غامدی کی شکل کے اندر بھیجتا ہے تو الحمدللہ اتحاد اہل سنت والجماعت بھی موجود ہے. موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ آخری بات کر کے بات ختم کروں. پاکستان بنانے والے کون؟ بولو بھائی, اب کوئی نہیں کچھ کہہ, بولو, یہ اتفاق کی بات ہے. کون؟ نہیں بولتے. پیچھے والے دیوبندی نہیں, سارے بولو. کون؟ کون؟ اور پاکستان بچانے کی کوشش کرنے والے کون؟ میں نے کہا ہاں, بنانے کے لیے بھی ہم نے جانیں دی ہیں, بچانے کے لیے بھی ہم جانیں دے رہے ہیں. ہم وہ نہیں کہ اگر کوئی 1 2 4 مر جائیں
پورے ملک کا نظام خراب کر دیا جائے، پورے ملک کو جام کر دیا جائے۔ ہم نے معصوم بچوں کی لاشیں بھی اٹھائی ہیں، ہم نے طلباء کی لاشیں بھی اٹھائی ہیں، ہم نے اپنے بزرگوں کی لاشیں بھی اٹھائی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنے ملک میں بد امنی نہیں پھیلائی، ہم نے اپنے ملک کے لوگوں کو پریشان نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دیوبندی، ہم پاکستان بنانے والے بھی ہیں، پاکستان بچانے والے بھی ہیں، پاکستان بنانے کے لیے بھی ہم نے قربانیاں دی ہیں، پاکستان بچانے کے لیے بھی ہم قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن ابھی بھی ہمارے جذبات سرد نہیں۔ اگر میرے ملک نے جان مانگی ہم جان دیں گے، مال مانگا مال دیں گے۔ تو پھر میں کہنا چاہتا ہوں، ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگے جگر مگر بجھی تو نہیں۔ وفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر اللہ ملک کی توفیق عطا فرمائے۔